محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے بعد جناب غلام جعفر طیار صاحب، اور ان کے بعد جناب ذاکر علی احمد جویہ صاحب وہ ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے۔ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنی بارگاہ سے باعزت ادا فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما۔ بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی کی خبر عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخن ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبالہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان صحیفۃ المؤمن
حب علی ابن ابی طالب، صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند۔ محترم و معزز سامعین، صدا سلامت رہیں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید پہلا پارہ سورہ مبارکہ بقرہ سے آیہ مبارکہ 21 اور 22 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں، جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائے کے محرقہ میں صفحہ نمبر 125 پر محفوظ کیا ہے۔ ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کر اس کی کہ جس نے اپنے محبوب پاک کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کر قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہبر و رہنما، رسول و نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، تو ان کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، میں رب الناس ہوں، میں ملک الناس ہوں، میں الہ الناس ہوں۔ لوگو دیکھو، میرا محبوب کافۃ للناس ہے، اب قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کے لیے زہرا کا بابا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ پھر ان کے قلب مبارک کی بلندی پر قیامت تک کی انسانیت کو ضابطہ حیات دیتے ہوئے قرآن ایسی کتاب کو نازل فرمایا اور اعلان کیا، میں رب الناس، میں ملک الناس، میں الہ الناس، میرا محبوب کافۃ للناس۔ اور یاد رکھو، قیامت تک کی انسانیت کی ہدایت کا سامان بن کر قرآن کی صورت میں جو ان کے قلب مبارک پہ نازل ہوا وہ ہدی للناس۔ اسی وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مالک نے یہ نہیں کہا شیعو، سنیو، دیوبندیو، اہل حدیثو، نہیں، کہا یا ایھا الناس۔ جہاں جہاں بھی خوشبو انسانیت پائی جاتی ہے خدا ان سب کو خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس، متوجہ ہو گئے ہم؟ یا ایھا الناس اعبدو، تم سب عبادت کرو، تم سب بزرگو، تم بھی جوانو، تم بھی عزیزو، تم بھی بھائیو، آپ بھی بہنوں، آپ بھی اعبدو، تم سب کے سب عبادت کرو۔ خداوند متعال نے یا ایھا الناس کی صدا دے کر اعبدو کا حکم دیتے ہوئے بتا دیا کہ اس شخص کو انسان کہلوانے کا حق نہیں ہے جو انسان ہوتے ہوئے عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے اللہ کس کی عبادت کریں؟ فرمایا اعبدو ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ توجہ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ نشہ ولایت میں مخمور منزلوں کو طے کرتے ہوئے بارگاہ ولایت میں حاضری دیتا ہوں اور سر فخر سے بلند کر کے دنیا والوں کو بتاتا ہوں، ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا پیشوا، ایسا امام ہدا جیسا ہمیں میسر آیا ہے، کسی اور کو ملا ہو تو بتائے ورنہ آ جائے۔ علی حیدر کرار بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے لفظوں کی ترتیب کا خیال رکھتے ہیں۔ اعبدو ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ عبودیت کا تذکرہ پہلے نبی کہ جن پر ہم نے انجیل کو نازل کی۔ لوگو ان اللہ
ربی و ربکم، قرآن سورہ آل عمران آیہ مبارکہ 51۔ نشہ ولایت میں لطف آ رہا ہے، مجھے معاف کیجئے، میں نے جب سید الانبیاء کے نورانی دور میں سیر کی تو جن کے قلب مبارک پہ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں کہ ان کی طرف ان کے رب نے کیا نازل کیا ہے۔ سورہ نحل 14واں پارہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں، آیت ذہن نشین رہی۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، جن کے قلب مبارک پہ قرآن اترا انہوں نے اسے کھولا اور ایک مرتبہ نگاہ نبوت چہرہ ولایت پہ پڑی، محمد الرسول اللہ نے علی ولی اللہ کو دیکھا، سید الانبیاء نے سید الاوصیاء کو دیکھا اور کہا یا علی، توجہ، میں کہوں یا علی اور بات ہے، شاہ صاحب قبلہ کی صدا بلند ہو یا علی اور بات ہے، قبلہ محترم پکاریں یا علی اور بات ہے، معاشرے کا کوئی ولی پکارے یا علی اور بات ہے۔ قسم بخدا اس وقت لطف آتا ہے جب زبان مصطفیٰ پہ آتا ہے یا علی۔ انت صراط المستقیم، اللہ جو قرآن آپ کے قلب مبارک پہ نازل ہوا اس میں تو صدا بلند ہو رہی تھی، ان اللہ رضا چاہتا ہوں۔ یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نانا ہیں، حسین نواسہ ہیں، صرف اتنا تعلق نہیں ہے۔ یہی کتاب سوائی کے مہرے کا ہے، ابن حجر مکی نے یہ حدیث محفوظ کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کے اپنے صلب میں رکھی ہے اور میری ذریت کو اللہ نے علی کے صلب میں رکھا ہے۔ بیٹے آئیں گے علی کے گھر میں، کہلائیں گے محمد کے بیٹے۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ سمجھنا آسان ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، آسان ہے یہ سمجھنا، کوئی مشکل نہیں۔ مشکل کہاں پر ہے؟ وہ اس بیان میں ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ یہ سمجھنا آسان نہیں، اس وقت تک یہ سمجھنا آسان نہیں۔ سنتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی گلو نازنی پہ بوسے دیتے ہیں۔ اس عالم میں امام حسین نے نانا کی گودی کو رحل بنا کر قرآن ناطق کا 3 پارہ ہوتے ہوئے صدا بلند کی، نانا جان کیا یہ آپ کا فرمان ہے؟ ہر شے کا دل ہے، توجہ، ہر شے کا دل ہے؟ ہاں میرے لال، میرا ہی فرمان ہے کہ اللہ نے ہر شے کا دل بنایا ہے۔ تو نانا جان بتائیے پھر اس کائنات کا دل، حسینی سوال، کائنات کا دل کیا ہے؟ لبوں پہ بوسہ دیا نبی رحمت نے اور فرمایا میرے لال، کائنات کے دل کو قرآن کہتے ہیں، کائنات کے دل کو قرآن کہتے ہیں۔ نانا جان کائنات کا دل قرآن ہے تو قرآن کا بھی کوئی دل ہے؟ ہاں میرے لال، قرآن کا بھی دل ہے۔ قرآن کے دل کو یاسین کہتے ہیں۔ نانا جان کائنات کا دل قرآن، قرآن کا دل یاسین، پوچھ سکتا ہوں یاسین کون ہیں؟ چہرہ نبوت پہ مسکراہٹ آئی، کہا میرے لال یاسین تیرے نانا جان ہیں۔
جب یہ منزلیں یہاں تک طے ہوئی تو ایک مرتبہ امام حسین نے نانا کی گودی کو چھوڑا، سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، نانا جان، کائنات کا دل قرآن، قرآن کا دل یاسین، یاسین آپ کی ذات والا صفات، پوچھ سکتا ہوں نانا جان آپ کا دل، آپ کا دل سینے سے لگایا، پیار دیا، کہا میرے لال، میرے دل کو حسین کہتے ہیں۔ توجہ، میرے دل کو حسین کہتے ہیں۔ روایت کے لفظ ہیں، امام حسین ایک مرتبہ پھر پیچھے ہٹے اور کہا نانا جان، اس وقت آپ پر کیا گزرے گی جب کلمہ بھی آپ کا پڑھیں گے اور تیر آپ کے دل پہ چلائیں گے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرے لال، پھر ان کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا، قرآن کا دل یاسین۔ اب قرآن کے دل کی بات آپ کے دلوں میں اتارنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سورہ یاسین آیہ مبارکہ کا نشان 60 اور 61، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِعْبُدُونِی، میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ شیطان کی عبادت نہ ہو، رحمان کی عبادت ہو، تو یہی سوائے کے مہرے کا ہے۔ اور اس کا صفحہ نمبر 124 ہے۔ سید الانبیاء نے اعلان کیا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لا یفترقان، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن کی صدا، شیطان کی عبادت نہیں، رحمان کی عبادت، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ ترجمان القرآن، وارث قرآن، مفسر حقیقی قرآن فرماتے ہیں، توجہ، امیر المومنین قصیدہ سناتے ہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں، ان علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، فرماتے ہیں انا الصراط المستقیم، صراط مستقیم میں علی ہوں۔ توجہ، دل قرآن سے صدا، شیطان کی عبادت نہیں، رحمان کی عبادت، یہ ہے صراط مستقیم۔ علی فرماتے ہیں میں ہوں صراط مستقیم۔ آقا آپ کیسے صراط مستقیم؟ کہا اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ زندگی میں، زندگی کے کسی لمحے میں، توجہ، زندگی میں نہیں، زندگی کے کسی لمحے میں بھی شیطان کی عبادت نہ کی ہو، ہمیشہ رحمان کی ہی عبادت کی ہو، اگر کائنات میں بعد از مصطفیٰ کوئی ایسی ہستی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس ہستی کا نام ہے علی حیدر کرار۔ اس ہستی کا نام ہے علی حیدر کرار۔ بس موالیان حیدر کرار۔ اب میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہتا کہ مجھے داد دینے کے لیے نعرہ لگاؤ، یہ نہیں کہتا محفل کو گرمانے کے لیے نعرہ لگاؤ، بلکہ دنیا والوں کو بتلا دو کہ جن کے دل میں علی بستا ہے، جب ان کے دل میں کوئی بات اترتی ہے تو دل سے جو صدا نکلتی ہے اس صدا کا نام ہے نعرہ حیدری۔ توجہ توجہ، بس میرا ساتھ دیجئے، نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ رحمان کی عبادت، شیطان کی عبادت نہیں، رحمان کی عبادت، عبادت کرنی ہے۔ اوبدو، سب نے کرنی ہے عبادت، ربکم، اپنے رب کی،
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت ہو لیکن معرفت کے ساتھ، توجہ، بغیر معرفت کے نہیں۔ پروردگار معرفت کے ساتھ تیری عبادت کریں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جس قدر معرفت توحید بڑھتی چلی جائے گی اسی قدر تیری عبادت میں لذت بڑھتی چلی جائے گی، جس قدر لذت بڑھتی چلی جائے گی اسی قدر اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ پروردگار اگر تیری معرفت کے عنوان سے کوئی ہستی تیری اس زمین کی دھرتی پر یہ اعلان کرے لو کشف الغطاء لمزت یقینا، اگر توحید و امامت کے درمیان حائل شدہ پردہ ہٹا بھی دیا جائے تو علی کی معرفت توحید میں فرق آنے والا نہیں ہے۔ جو تیری معرفت کی اس منزل پر ہو اس کو اجر کیا ملے گا؟ توجہ، اس کو اجر کیا ملے گا؟ کہا اس کا اجر دیکھنا چاہتے ہو، اس کی عبادت کا صلہ دیکھنا چاہتے ہو، میدان خندق میں چلے جاؤ، جس میں امامت ہے، لباس نبوت سجا ہے، علی میدان میں اترے ہیں، عمر ابن عبد ود اس وقت کی سپر پاور مقابلے میں ہے، اور علی کہتے ہی اسے ہیں جو دنیا کی سپر پاوروں کے سامنے مطمئن ہو کر چلے۔ توجہ، میں تو عرض کرتا رہتا ہوں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرا علی آقا تو اپنی جگہ، میرا علی امام تو اپنی جگہ، آج اس علی کا ایک علی بیٹا، آج اس علی کا ایک علی بیٹا، امام نہیں، امام علی ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں نے تو دیکھا آج اس علی کا ایک علی بیٹا دنیا کی تمام سپر پاوروں کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھ کے بتلاتا ہے، جس کا بیٹا اس کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے طاغوت کو اپنی جوتے کے نوک پہ رکھتا ہے، ذرا خود سوچ لینا اس کا جد علی کس منزل پہ ہوگا۔ توجہ، ادھر خندق نہیں پڑھنی، ادھر علی کا قصیدہ رسول نے پڑھا، علی کی یہ چال رسول کو بڑی پسند آئی۔ طنز و تنقید میرے مزاج میں نہیں، میں تو محبت بھری دعوت دینے والا ہوں۔ رسول میرے علی کی اس چال کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی تیری چال پہ قربان جاؤں، نگاہ نبوت تو دیکھ رہی ہے، آج ابو طالب کا لال علی حیدر کرار کل ایمان بن کر کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ادھر ضرب حیدری عمر ابن عبد ود دو ٹکڑوں میں، اور یہ تو میرے علی کی تلوار کی کاٹ ہی ایسی ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے، بزرگوں سے دعا لیتے ہوئے نوجوانوں کو آگاہ کرتے ہوئے بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے علی حیدر کرار نے جس قدر تلوار چلائی، توجہ، جس قدر تلوار چلائی، ہر وار پہلے وار سے مختلف ہوتا تھا۔ توجہ کریں، اس بات کو سمجھیں۔ مثلا ایک بہادر ہے، اس کا وار کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ دشمن کے سر پہ وار کرتا ہے، دائیں طرف سے وار کرتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دشمن کے بائیں طرف سے۔ لیکن میرا علی ایسا ہے جو اپنی ہر ضرب میں دنیا والوں کو بتاتا ہے، گزشتہ ضرب بھی دیکھ لو،
اس بار کی ضرب بھی دیکھ لو، پھر کبھی ضرب لگی تو وہ بھی دیکھ لینا۔ اگر کہیں علی کی ضرب پہلی ضرب سے مثل مل جائے تو علی کو شیر خدا نہ کہنا، شیر ہوتا ہی وہی ہے کہ جس طرف سے چاہے حملہ کر کے بتائے کہ شکار میرے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ نبی رحمت نے ترازو عدل نبوت لگایا، قریب سے ترازو عدل نبوت لگا کر ایک پلڑے میں علی کی ضرب رکھی، دوسرے پلڑے میں اس کا وزن کرنا شروع کیا۔ قسم بخدا موالیان حیدر کرار، ثقلین کی بندگی دوسرے پلڑے میں آ گئی، پھر بھی علی کی ضرب کا وزن نہ ہو سکا۔ نبی کریم کو اعلان کرنا پڑ گیا، ضربت علی یوم الخندق کے برابر نہیں ہے ثقلین کے، افضل من عبادت الثقلین۔ معرفت کے ساتھ عبادت۔ پروردگار کیا معرفت چاہتا ہے؟ کہا پہلے مرحلے میں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے خالق مان کے عبادت کرو۔ توجہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، مجھے خالق مانو، خالق جانو، میں خالق ہوں، اور دیکھو میں کیسا خالق ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان تو اپنی خلقت پہ غور کر، اپنی خلقت پہ غور کر۔ ہم قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں ہم نے تجھے احسن تقویم میں خلق کیا ہے، اور ذرا اپنی خلقت پہ توجہ کرتے ہوئے اپنا میٹیریل بھی دیکھ لینا، پھر اپنی عمارت بھی دیکھ لینا۔ میٹیریل اتنا ناقص کہ لباس پہ دیکھے تو کراہت محسوس کرے۔ سمجھدار دوستو سمجھ گئے ہو، میٹیریل ایسا ناقص کہ لباس پہ دیکھیں تو کراہت محسوس کریں، عمارت اتنی خوبصورت کہ آئینے کے سامنے آ جائیں تو ہٹنے کو جی نہ کرے۔ ایسے ناقص میٹیریل سے جو ایسی عمارتیں بنائے اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے کہہ دے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ اکبر، تمہارا بھی خالق ہوں، تمہارے باپ داداؤں کا بھی خالق ہوں۔ پروردگار تجھے خالق مان کر تیری عبادت کریں گے تو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کہا لعلکم تتقون، خالق مان کے میری عبادت کرو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ پروردگار متقی بن گئے تو کیا ہوگا؟ کہا اس منزل تک پہنچ کے تو دیکھ، توجہ دوستو احباب، اس منزل تک پہنچ کے تو دیکھ، تو جب اس منزل پہ پہنچے گا تو قرآن جیسی کتاب تیرے لیے سامان ہدایت بن جائے گی، علی جیسی ہستی تیرا امام بن جائے گی۔ بس پروردگار کہا نہیں، معرفت میں اضافہ کرو، خالق مان لیا ہے تو اب رازق بھی مجھے مانو۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ خالق مانا ہے تو رازق بھی مجھے مانو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ مانو یہ زمین کا فرش اسی نے بچھایا ہے، یہ آسمان کا شامیانہ اسی نے لگایا ہے، یہ بارش کی صورت میں پانی اسی نے برسایا ہے، یہ زمین کا سینہ چاک کر کے اس کی سینہ سے انگوری کی صورت میں رزق تیرے لیے پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، کسی اور کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ موالیان حیدر کرار، محبان اہل بیت،
عزاداران سید الشہداء منتظرین یوسف زہرا، توجہ، منتظرین یوسف زہرا، جو ہر شب جمعہ، ہر پاکیزہ محفل میں ایک حدیث کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ رب کی رحمت کا نزول ہو جائے، گناہ بخش دیے جائیں، مشکلات حل ہو جائیں، بیماروں کو شفا مل جائے۔ ہم سب جانتے ہیں اس حدیث کو حدیث قصہ کہتے ہیں۔ بس دوستو احباب، ادھر پینتن پاک چادر تطہیر میں جمع ہوتے ہیں، حدیث قصہ سب سنانا نہیں مقصود، دعوت دینا مقصود ہے۔ ادھر پینتن پاک چادر تطہیر میں جمع ہوتے ہیں، ادھر سید الانبیاء چادر تطہیر کے پلڑے کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ فَأَوْمَا بِيَدِهِ الْجُبْنَى إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یولمنی ما یولمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم۔ پروردگار، یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے خاص، یہ ہے میرے حمایتی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے، ان سے جنگ کرنے والے کی میرے ساتھ جنگ ہے، ان سے محبت کرنے والی کی میرے ساتھ محبت ہے۔ پروردگار، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ توجہ، ادھر سے آواز قدرت آئی، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء ابنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلکا یدور ولا۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ سلامت رہو، تو احترام، تو احترام، الحمدللہ۔ ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجئے۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ توجہ محترم سامعین، کسی خطیب کی خطابت، کسی مقرر شعلہ بیان کی شعلہ بیانی تیرے عقیدے کے خرمن کو جلا کے نہ رکھ دے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھ، قرآن کی تلاوت کر، حدیث قصہ کو سینہ سے لگا لے اور بار بار اس کی تلاوت کر کو روانی نہ دیتا، میں دریاؤں کے سینوں پہ کشتیوں کو روا دوا نہ کرتا۔ عرض کیا گیا پروردگار نہ کرتا تو پھر یہ سب کچھ تو نے کیوں کر دیا ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے، فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، میں نے یہ سب کچھ خلق کیا ہے ان کی محبت۔ اللہ توجہ، بالکل قریب آ گیا، وقت کا احساس ہے، محترم دوست تشریف لا چکے ہیں، لیکن 5 سمانے محمد و آل محمد کی محبت کو وجہ تخلیق کائنات نبانے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ حیدر کرار نہیں ہو سکتا۔ شیعہ حیدر کرار وہ ہے جو ہر چیز کا خالق اللہ کو مانتا ہے اور ہر چیز کی وجہ تخلیق محمد و آل محمد کو مانتا ہے۔ اور پھر آخری جملہ اور اس کے ساتھ دعا، جن کی محبت میں خدا نے یہ اہتمام کیا ہے تو حسینی فقیر دعوت دیتا ہے، اے بندگان خدا، اگر خدا کی زمین پہ چلنا چاہتے ہو، خدا کے
آسمان کے سائے تلے زندگی کی سانسیں لینا چاہتے ہو، خدا کا دیا ہوا رزق استعمال کرنا چاہتے ہو، تو آؤ، محبت بھری دعوت ہے، پہلے ان سے محبت تو کرو جن کی محبت میں خدا نے یہ خلق کیا ہے۔ محبت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، نشہ ولایت آ جائے، نبی کریم نے فرمایا یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک، یا علی کوئی اس زمین پہ چلے اور تیرے ساتھ بغض رکھے، میں نبی اعلان کر رہا ہوں مشا حرامن، اس کا یہ چلنا حرام ہے۔ آتے ہیں عنوانوں صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے نامہ اعمال کی جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے حب علی۔ توجہ، جیسے اس کتاب کا ٹائٹل ہے القطرہ، اس کتاب کا ٹائٹل ہے جواہر الحکمہ، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الخصال، اس کتاب کا ٹائٹل ہے اصول کافی، اس کتاب کا ٹائٹل ہے تحف العقول۔ کہا اگر مومن کی سیرت و کردار کی کوئی کتاب بنائی جائے، اور جو کچھ میں لکھنا چاہتا ہوں میرا وہ سب کچھ ایسے ہے جیسے کسی کے فضائل کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب اس کتاب کا جو بھی صفحہ کھولیں گے، جس پیج پہ بھی نظر کریں گے، آپ کو محمد و آل محمد کے فضائل ہی ملیں گے۔ توجہ، توجہ، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کا ٹائٹل ہے اصول کافی۔ جو بھی پیج دیکھیں گے اس پر کوئی نہ کوئی حدیث ہوگی، قال جعفر، قال باقر، قال علی ابن، تمام ہو رہی ہے، خوب ذہن نشین کر لیجئے۔ بہترین مصنف وہ ہے، بہترین مؤلف وہ ہے جو ٹائٹل دے، پھر اس ٹائٹل کو اپنی کتاب کے ہر صفحہ سے ثابت کرے کہ جو میں نے ٹائٹل دیا تھا بتاؤ ویسے ہے یا نہیں، ویسے ہے یا نہیں، ویسے ہے یا نہیں۔ اے مومن، تیرے نامہ اعمال کی کتاب کا عنوان رسول نے رکھا ہے، عنوان و صحیف مومن حب علی ابن ابی طالب۔ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا میری محبت کا دم بھرنے والوں، میں اس عنوان کو تمہارے لیے آسان کیے دیتا ہوں۔ یا علی کیسے؟ فرماتے ہیں سنو، عنوانوں صحیفۃ المومن حسن و خلقہ، مومن کے نامہ اعمال والی کتاب کا عنوان حسن اخلاق ہے۔ معلوم ہوا جس کی محبت کا دم بھر رہے ہیں وہ اپنی محبت کے دم بھرنے والوں کے اچھے اخلاق کے منتظر ہیں۔ بولے تو خلق، چلے تو خلق کی خوشبو آئے۔ بس دعا چاہتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان مرحلوں کو طے کرتے ہوئے اور آج اس منزل تک ہمارا جمع ہونا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ ٹائٹل ہمیں آسانی سے میسر نہیں آیا۔ بڑے قریب سے اپنے دامن وقت کی گنجائش کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے کیا کچھ خرچ ہو گیا آپ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ غشور ہو، کون جانے کہ حسین نے سر کیسے دیا، زینب صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کے سر سے چادر کیسے اتری۔ باوضو ہوں، عبادت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، ادھر حسین کی پاکیزہ زلفیں تھیں، ادھر شمر کا نجس ہاتھ تھا، ادھر گستاخی ہوئی، ادھر سر حسین سجدے میں گیا، ادھر سے ضربیں چلی، ادھر سے تسبیح بڑھی، اور پھر وہ قیامت کی گھڑی آ گئی جب آسمان لرز گیا، زمین کانپ گئی، سرخ و سیاہ آندھی چلنے لگی، اور جبریل نے بال کھول کر یہ صدا بلند کی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ لوگو، کربلا کے میدان میں نواسہ رسول شہید کر دیے گئے۔ ثانی زہرہ تڑپی، سید سجاد بیٹھے،
دیکھ قیامت آ رہی ہے، کیا اعلان ہو رہا ہے؟ خدا کسی بیٹے کو باپ کی یہ حالت نہ دکھائے۔ کہا پوپھی اماں کنات ہٹائیے۔ اب جو کنات ہٹی، اے سید سجاد تیری مظلومیت کو سلام۔ اے سید سجاد جس طرح آپ نے یہ کربناک منظر دیکھا، خدا کسی کو نہ دکھلائے۔ اب جو سید سجاد نے دیکھا تو بابا کا سر نوک سینہ پہ سوار تھا۔ اسی عالم میں سجاد پکارے، اے اللہ میرے عزادار بھائیوں اور بہنوں میں سے بھائیوں کو حسین کے سجدے کی خیرات نصیب فرما، اور بہنوں کو ثانی زہرا کے پردے کی خیرات عنایت فرما۔ بس آخر میں اتنا عرض کیے دیتا ہوں، فقیر کی نیاز بانی مجلس کی جیب میں نہیں، عزادار و فقیر کی نیاز آپ کی جیبوں میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر پوچھو حسینی فقیر تیری نیاز کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو بتانا چاہتا ہوں میری نیاز جیبوں میں نہیں، میری نیاز ان دلوں میں ہے جن دلوں میں علی و بطول کی بیٹیوں کے بازاروں اور درباروں میں رول مرنے کا درد موجود ہے۔ اور وہ میری نیاز فقط دو نعرے ہیں، ایک نعرہ ہے حسینیت زندہ باد، ایک نعرہ ہے جدیدیت مردہ باد۔ لیکن سوچ سمجھ کر، حسینیت نام ہے دین سے وفاداری کا، جدیدیت نام ہے دین سے غداری کا۔ نہیں آسان کر دوں، معاشرے میں سر بلند کر کے لگائیں نعرہ حیدری۔ مومن حضرات، 17 اکتوبر بامکام ڈنگا میں جشن میلاد مصطفیٰ ہوگا، جس میں ملک کے نامبار علماء و ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ 20 نومبر بامکام رتوال سیدہ پیر انور شاہ صاحب کے گھر ذکر محمد والے محمد ہوگا، مجلس عزا برپا ہوگی، جس میں ملک کے نامبر علماء و ذاکرین اعظام خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ بلا تحیر میں ذکر محمد و آل